حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کی خبر جب قریش مکہ میں پھیل گیا تو ان لوگوں نے اور بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ایک مشہور پہلوان تھا۔ پورے عرب میں یہ دو مشہور پہلوان تھے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھا، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف نہایت تکلیف دیتے تھے اور مسلمانوں کو پکڑ کے لے کے آتے تھے اور ان کو مار دیتے تھے، اور یہ جب تک یہ لوگ ان میں بھی ناکام ہو گئے، پھر آخر میں قریش مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پورے قریش سے وعدہ کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کروں گا۔ یہ خبر جب ابو جہل نے سن لیا تو اس نے کہا کہ عمر اگر آپ نے اس طرح کر دیا تو میں آپ کو 100 اونٹ اور 100 اوقیہ چاندی کا نظر کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کر نکل پڑا۔ راستے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ ان کو ملا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعوذ باللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ کیا آپ بنو ہاشم کی انتقام سے نہیں ڈرتے ہو؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ساتھ تلوار ہے میں کسی سے بھی نہیں ڈروں گا، اور پھر یہ کہا کہ تم بھی ان کا حمایتی ہے، اس سے پہلے تو میں آپ کو ختم کروں پھر اس کو شہید کروں گا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ میرے کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں شہید کرنا، پہلے جا کے اپنے گھر میں پوچھ لینا۔ اسلام آپ کے گھر تک پہنچ گئے ہے، آپ کی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیش میں آ کر اپنے بہن کی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اپنے بہن کے گھر پہنچ گئے تو وہاں پر حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کی ہٹ کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو وہی گھر میں کسی جگہ چھپ گیا اور قرآن کریم کے جتنے بھی نسخے تھے وہ اپنے ساتھ چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنی بینوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور اس کو مارنا شروع کی کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بیچ میں آ گئی، اور یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سر پر ایسا گہرا چوٹ لگ گیا کہ خون بہنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارنا شروع کیا۔ پھر آخر میں اپنے بہن نے دلیری سے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، عمر آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن کی یہ دلارانہ جواب سن کر جب اوپر دیکھا تو اس کا بہن خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس نے جب اپنے بہن کی یہ خون دیکھا اور یہ دلارانہ جواب سنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نگاہ اٹھا کر اپنے بہن کی یہ خون دیکھا اور یہ دلارانہ جواب سنا، اس کے دل پر بہت اثر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے دکھاؤ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ اس کی بہن نے اس سے کہا کہ آپ ناپاک ہو، پہلے آپ جا کے غسل کر لو، پھر جو کہ اے نا آپ کو وہ میں دکھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کر دیا اور وہاں پر اس کی بینوئی نے وہی اوراق میں جتنے بھی قرآن لکھا تھا وہ پڑھوایا۔ تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگا تو وہاں سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی باہر آیا
اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل دعا میں دیکھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ حضرت عمر فاروق یا ابو جہل میں ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان بنا دے. تو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی حق میں قبول کر لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاؤں گا, مجھے لے جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تلوار ہاتھ میں تھی. جب وہاں پہنچے تو وہاں پر دروازہ کٹکھٹایا تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ باہر کھڑا ہے. تو وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھولو, اگر صحیح نیت سے آئے تو صحیح ہے, اگر کوئی غلط نیت سے آیا ہے تو یہ اپنا سر ادھر کو دے گا. ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت دو آنے کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑ گئی اور کہا کہ اے عمر کیا آپ باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر سیدھا ابو جہل کے گھر پہ چلا گیا اور ابو جہل کو بلایا. جب ابو جہل گھر سے باہر نکل کے آ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, آئندہ کے لیے خیال کر لینا. پھر وہاں سے واپس آ کے مسلمانوں کو سرعام نماز پڑھنے کی اجازت دی اور مسلمان اس دن سے سرعام نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی اور اذانیں شروع ہو گئی.